السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں رکوع نمبر 15 کا ترجمہ اور تفسیر۔ آج کا رکوع بہت چھوٹا ہے اور سمجھنے میں بھی بہت آسان ہے۔ خلاصے کے طور پر آپ یہ سمجھ لیجئے، آج کے رکوع میں جو ہے نا جناب علی صرف 2 آیتیں ہیں بس، لیکن یہ دو آیتیں بہت بڑی بڑی ہیں۔ پہلی آیت تو انتہائی بڑی ہے۔ ان 2 آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہا ہے کہ مدینے اور مدینے کے آس پاس علاقوں میں جو منافقین اور 10 صحابہ اکرام جو غزوہ تبوک میں شامل ہونے سے رہ گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بیان فرما رہا ہے کہ ان لوگوں کو پیچھے نہیں رہنا چاہیے تھا، سستی نہیں کرنا چاہیے تھی، اور اس بات کا تو خوف ان کے دل میں آنا ہی نہیں چاہیے تھا کہ یار ہماری جان پہ مصیبت آ جائے گی، اتنی پریشانیاں اٹھانا پڑیں گی، کیونکہ ان کی جان، ان کی ساری چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ قیمتی تو نہیں ہو گئی۔ اور پھر جو لوگ جانے والے ہیں وہ ثواب میں کتنے آگے بڑھ گئے کہ ان کو جو بھوک لگی، جو پیاس لگی، جو انہوں نے تکلیفیں اٹھائیں، جو دشمنوں سے مقابلہ کیا، اللہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز پر ان کو اجر دیا۔ تو پیچھے رہ جانے والے جو لوگ ہیں وہ تو اجر اور ثواب میں بہت پیچھے رہ گئے۔ تو اسی بات کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے۔ دیکھیے، ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه۔ اچھا، اعوذ باللہ بسم اللہ ہم پڑھنا بھول گئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدینے کے باشندوں اور ان کے ارد گرد دیہات میں رہنے والوں کے لیے یہ جائز نہیں تھا۔ کیا جائز نہیں تھا؟ کہ وہ اللہ کے رسول کا ساتھ دینے سے پیچھے رہیں، اور نہ یہ جائز تھا کہ وہ بس اپنی جان پیاری سمجھ کر ان کی جان سے بے فکر ہو بیٹھیں، یہ جائز نہیں تھا ان کے لیے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا الا كتب لهم به عمل صالح۔ یہ اس لیے کہ ان مجاہدین کو جب کبھی اللہ کے راستے میں پیاس لگتی ہے، یا تھکن ہوتی ہے، یا بھوک ستاتی ہے، یا وہ کوئی ایسا قدم اٹھاتے ہیں جو کافروں کو گھٹن میں ڈالے، یا دشمن کے مقابلے میں کوئی کامیابی حاصل کرتے ہیں، تو ان کے اعمال نامے میں ہر ایسے وقت میں ایک نیک عمل ضرور لکھا جاتا ہے۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، یقین جانو کہ اللہ نیک لوگوں کے کسی عمل کو بیکار نہیں جانے دیتا۔ تو اس لیے یہ پیچھے رہ جانے والے جو لوگ ہیں، ایک تو ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اور پھر یہ لوگ ثواب میں بھی بہت پیچھے رہ گئے، کیونکہ جو مجاہد ہے، جو اللہ کی راہ میں نکلتا ہے دشمنوں سے جنگ کرنے کے لیے، تو اس کو بھوک، پیاس اور جو بھی چیز اس کو ملتی ہے سب پہ اس کو اجر مل رہا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں فرماتا۔ دیکھیے، ما کانا، یہ جائز نہیں تھا، لأہل المدینہ، مدینے کے رہنے والوں کے لیے، ومن، اور ان لوگوں کے لیے، حولہم، جو ان کے ارد گرد تھے، یعنی مدینے کے رہنے والوں کے جو ارد گرد تھے، آس پاس گاؤں دیہات کے لوگ، من الاعراب یعنی گاؤں دیہات کے لوگ، ان یتخلفوا، کہ کیا جائز نہیں تھا؟ ان یتخلفوا، کہ یہ پیچھے رہ جائیں، عن رسول اللہ، اللہ کے رسول سے، اللہ کے رسول کا ساتھ دینے سے پیچھے رہ جائیں، ولا یرغبوا، اور نہ یہ جائز تھا ان لوگوں کے لیے، ولا یرغبوا، کہ یہ پرواہ کریں، یعنی فکر زیادہ کریں، بانفسہم، اپنی جانوں کی، عن نفسہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جان سے زیادہ اپنی جانوں کی فکر کریں، یہ جائز نہیں تھا۔ ذالک، اور یہ اس لیے کہ، اور یہ سب اس لیے بھی جائز نہیں تھا ان کا پیچھے رہ جانا، ذالک بانہم، اس وجہ سے کہ یہ لوگ، لا یصیبہم، کون لوگ؟ یعنی مجاہدین، لا یصیبہم، ان کو نہیں پہنچتی ہے، ظمأ، پیاس، ان کو نہیں لگتی ہے پیاس، ولا مخمصۃ، یا بھوک، پیاس، ولا مخمصۃ، یا تھکن، فی سبیل اللہ، اچھا ایک لفظ رہ گیا، لا یصیبہم، ان کو نہیں پہنچتی، یعنی ان کو نہیں لگتی ہے، ظمأ، پیاس، ولا نصب، اور نہ کوئی تھکن،
ولا مخمصۃ یا بھوک فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، یعنی اللہ کے راستے میں ان کو جو بھی پیاس بھوک یا تھکن ہوتی ہے، ولا اور نہ ان کو کوئی ملتا ہے، یعنی وہ کوئی ایسا قدم یطعون یہ جو اٹھاتے ہیں، موطئن کوئی ایسا قدم یغیظ الکفار جو کافروں کو غصے میں ڈالتا ہے، یعنی ان کو گھٹن میں ڈالتا ہے، ان کو پریشانی میں ڈالتا ہے، یعنی یہ دشمنوں سے مقابلہ کرتے ہیں۔ ولا ینالون اور نہیں حاصل کرتے ہیں من عدو بن دشمنوں سے نیلن کوئی چیز، تو یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں تو کیا ہوتا ہے الا تو یہ ہوتا ہے کتبہ کہ لکھا جاتا ہے لہم ان کے لیے بھی اس کی وجہ سے عمل صالح عمل صالح، یعنی ان کو بھوک لگتی ہے پیاس لگتی ہے یا یہ دشمنوں سے مقابلہ کرتے ہیں دشمنوں سے کوئی چیز حاصل کرتے ہیں تو ان کو اللہ کی طرف سے نیک عمل ان کے نام اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ ان اللہ و بے شک اللہ لا یضیع ضائع نہیں کرتا ہے اجر المحسنین نیک لوگوں کے اجر کو۔ آگے دیکھیے ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون، اور یہ جو کچھ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں چاہے وہ خرچ چھوٹا ہو یا بڑا، اور جس کسی وادی کو پار کرتے ہیں اس سب کو ان کے نام اعمال میں لکھا جاتا ہے تاکہ اللہ انہیں ہر ایسے عمل پر وہ بدلہ دے جو ان کے بہترین اعمال کے لیے مقرر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ یہ خرچ بھی کرتے ہیں تو اللہ ان کو ہر ایک چیز پہ بدلہ دیتا ہے، تو یہ پیچھے رہ جانے والے اس وجہ سے نقصان میں ہیں اور ان کے لیے درست نہیں تھا جائز نہیں تھا، لیکن خیر جن لوگوں نے توبہ کر لی اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا۔ دیکھیے ولا اور نہ ينفقون یہ خرچ کرتے ہیں، نفقتاً خرچ کرنا، صغیرتاً یہ خرچ کرنا چھوٹا ہو ولا یا بڑا ہو، ولا اور نہیں یقطعون یہ لوگ پار کرتے ہیں وادین کوئی وادی، لیکن کیا ہوتا ہے کتب لہم ان کے لیے لکھ دیا جاتا ہے اس کا اجر، لیجزیہم تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو دے احسن بہترین بدلہ ما کانوا اس چیز کا یعملون جو یہ لوگ کر رہے ہیں، یعنی جو بھی کچھ انہوں نے کیا ہے اللہ تعالیٰ ہر اس عمل کے بدلے ان کو بہترین بدلہ دے۔ آگے دیکھیے اب آگے کی آیت میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ غزوہ تبوک کے موقع پر، غزوہ تبوک ہے نا، میں غزوہ تبوک اور غزوہ حنین میں بہت زیادہ کنفیوز رہتا ہوں، تو چلو غزوہ تبوک کے بارے میں اللہ کے نبی نے اعلان فرمایا تھا عام کہ سب کو نکلنا ہے کیونکہ روم جیسی بڑی طاقت سے مقابلہ تھا، تو صحابہ اکرام کو یہ لگا کہ اب تو ہمیشہ ہمیں دشمنوں سے جنگ کے لیے، کیونکہ اتنی اہمیت اللہ نے بیان فرمائی، اللہ کے نبی نے اتنی اہمیت بیان فرمائی، تو کئی صحابہ اکرام نے ارادہ کر لیا اب زندگی بھر ہم جہادی کرتے رہیں گے اور اب سب کچھ بھی ہو جائے بس جہاد کے لیے ہم اپنے آپ کو وقف کر دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو بیان فرمایا کہ ایسا نہیں ہے کہ سارے ہی لوگ جہاد کے لیے نکل جائے، بلکہ ایک جماعت، یہ جو غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ کے نبی نے عام اعلان کیا تھا یہ ایک خاص سچویشن تھی۔ خاص سچویشن کیا کہ کبھی تو جہاد فرض ہوگا، اور وہ کیسے کہ مان لیجئے کہ جیسے کہ کسی ملک کی ملٹری بہت تھوڑی ہو، جیسے اس وقت یوکرین میں اور رشیا میں جو یدھ چل رہا ہے، تو وہاں پہ عام لوگوں کو بھی، اور کئی ملک ایسے ہیں جیسے اسرائیل ہے، وہاں عام لوگوں کو بھی یہ کہ فوج کی ٹریننگ لے کے رکھیں کیونکہ وہاں فوج اتنی نہیں ہے، تاکہ ایک ہنگامی حالت میں دشمنوں سے مقابلے کے لیے ہر آدمی اس لائق ہو۔ تو اس وقت اسلامی جو حکومت تھی بہت چھوٹی تھی، اب 30,000 لوگ، 30,000 پوری تعدادی ہے صحابہ اکرام کی، اور ادھر دشمن کا مقابلہ مان لیجیے 1,80,000 50,000، تو ایسے موقع پہ کیا ہوگا 10,000 جو لوگ فوجی ٹریننگ خاص طور پہ فوج میں کام کر رہے ہیں وہ تو کافی نہیں ہوں گے نا، تو یہ ہوتا تھا کہ خاص سچویشن میں یہ ہوتا ہے کہ وہی سب کو نکلنا ہے، تو غزوہ تبوک میں یہی ہوا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا کہ ایسا نہیں ہے کہ ہر وقت کے لیے یہ حالت ہو، بلکہ خاص سچویشن میں ایسا ہوا کہ غزوہ تبوک میں عام مسلمانوں کو یہ کہا گیا کہ سب کو نکلنا ہے جہاد میں، ورنہ تو یہ ہو کہ ایک جماعت جہاد کے لیے نکلے اور ایک جماعت علم سیکھے، اور دنیا کا علم ہو، دین کا علم ہو، یہ سیکھے اور دین کے مسائل سیکھیں، دین کی باتیں سیکھیں، اور پھر جب بعد میں وہ جو جہاد میں جانے والی جماعت ہے وہ واپس آ جائے تو ان کی ساری باتیں بتائیں۔ ٹھیک ہے، دیکھیں وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، اور مسلمانوں کے لیے یہ بھی مناسب نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ سب کے سب جہاد کے لیے نکل کھڑے ہوں، ٹھیک ہے،
فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. لہٰذا ایسا کیوں نہ ہو کہ ان کی ہر بڑی جماعت میں سے ایک گروہ جہاد کے لیے نکلا کرے تاکہ لوگ جہاد میں نہ گئے ہوں وہ دین کی سمجھ حاصل کرنے کے لیے محنت کرے، اور جب ان کی قوم کے لوگ جو جہاد میں گئے ہیں ان کے پاس واپس آئیں تو یہ ان کو متنبہ کرے تاکہ وہ گناہوں سے بچ کر رہا کریں. یعنی جن لوگوں نے دین کا علم سیکھا وہ اب ان آنے والوں کو سکھا دے، ہے نا. کیونکہ اگر سبھی لوگ چلے جائیں گے جہاد میں تو پھر دین کا علم حاصل کون کرے گا، بچوں کو تعلیم کون دلائے گا، ہے نا، بچوں کی دیکھ بھال کون کرے گا، محلے کا تربیتی نظام کون سنبھالے گا، بچوں حدیث کا درس کون دے گا، حافظ قرآن بچوں کو کون بنائے گا. یہ سارے مسئلے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ تو کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، وما کان، اور نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، من المؤمنین، ما کان المؤمنون، مسلمانوں کے لیے، لینفروا، کہ یہ سب کے سب نکل جائیں، کافہ، کہ ہمیشہ کے لیے سب کے سب نکل جائیں. فلولا، تو اگر، تو ایسا کیوں نہیں ہو سکتا، نفرا، کہ نکلے، من کل فرقۃ، ایک فرقہ، منہم، ان میں سے، طائفۃ، اور ایک فرقہ، اچھا، تو ایسا کیوں نہ ہو، فلولا، تو ایسا کیوں نہ ہو، نفرا، کہ نکلے، من کل فرقۃ منہم، ان میں سے ایک بڑی جماعت میں سے، طائفتن، ایک جماعت تو نکل جائے، طائفتن، اور ایک جماعت، لیتفقہوا، وہ حاصل کرے، سمجھ حاصل کرے، فی الدین، دین کی، ولینذروا، اور متنبہ کریں، قومہم، اپنی قوم کو، اذا، جب وہ لوگ واپس آ جائیں، الیہم، ان کے پاس، لعلہم یحذرون، تاکہ یہ لوگ گناہوں سے بچے رہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سب کے الگ الگ کام ہے. غزوہ تبوک میں جو حکم تھا وہ ایک خاص سچویشن میں تھا. اس سے ایک بات ہمیں اور پتہ چلتی ہے کہ بعض دفعہ ہمارے تبلیغی بھائی جو ہوتے ہیں نا تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مدرسے میں کام کرنے والے جو علماء ہیں، مسجد میں نماز پڑھانے والے جو امام ہیں، بچوں کو حافظ قرآن بنانے والے جو لوگ ہیں، ان سب کو اللہ کی راہ میں نکلنا چاہیے. تو دیکھو یہاں اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا کہ سب کے الگ الگ کام ہیں. ایک وقت میں کوئی جماعت میں نکل رہا ہے، کوئی بچوں کو حافظ قرآن بنا رہا ہے، کوئی اسکول کا نظام سنبھال رہا ہے، کوئی دنیا کی ترقیاں حاصل کر رہا ہے، کوئی ڈاکٹر بن رہا ہے. تو یہ تمام کے تمام دین کے ہی شعبے ہیں. اس سے ایک بات ہمیں پتہ چلتی ہے. تو یہ آج کا ہمارا رکوع کمپلیٹ ہو گیا. مجھے امید ہے کہ آج کا رکوع آپ کو بڑے آسانی سے سمجھ آ گیا ہوگا. اور آج کا رکوع بہت چھوٹا تھا. اب ایک رکوع اور رہ گیا سورہ توبہ کا. انشاءاللہ پھر ہماری سورہ توبہ الحمدللہ کمپلیٹ ہو جائے گی. اور چلتے چلتے ایک درخواست آپ لوگوں سے میں کر جاتا ہوں. جیسے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ بہت سارے خیر کے کام الحمدللہ ہم سب لوگ مل کر کرتے رہتے ہیں، لیکن اس بار جو کام ہے وہ انشاءاللہ ایسا ہے کہ ہمارے قبروں میں جانے کے بعد بھی نام اعمال میں ہمارے نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی. یہ صدقہ جاریہ ہے. آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ آج ہماری قوم کو پڑھنے کی کتنی ضرورت ہے، لیکن ابھی بھی ہمارے اسکولز ہمارے پاس اتنی تعداد میں نہیں ہے جتنے ہونا چاہیے. پڑھائی کا نظام ہمارا ایک مضبوط نہیں ہو پا رہا ہے. اسی لیے ہم نے ایک بڑا پروجیکٹ سامنے رکھا تقریباً 1 سال پہلے، اور وہ بڑا پروجیکٹ یہ کہ ایک ایسا اسکول ہو جس میں بچوں کی دینی تعلیم بھی ہو، اسی میں وہ لوگ قرآن بھی پڑھیں، اور اسی جگہ میں مسجد بھی ہو کہ جب نماز کا وقت ہو تو بچے مسجد میں نماز پڑھنے جائیں، اور یہیں پر ایک پلے گراؤنڈ بھی ہو جس میں بچے کھیل کے وقت یہیں کھیلیں. یعنی بچوں کو ایک ماحول ملے. آج کل آپ دیکھیے ماحول کی بڑی کمی ہے. ماحول اچھا نہیں ملتا تو بچے ہزار اچھی تعلیم حاصل کرنے کے بعد بھی، بہترین جگہ پڑھنے کے بعد بھی غلط راستے پہ نکل جاتے ہیں. تو اس کے لیے الحمدللہ یہ کام چل رہا ہے، مکمل ہونے والا ہے. آپ سبھی لوگوں سے میں گزارش اور درخواست کرنا چاہوں گا کہ جتنا ہو سکے اس کام میں تعاون کیجیے. اور یہ QR کوڈ جو نظر آ رہا ہے اس میں جتنا ہو سکے تعاون کریں تاکہ یہ پینڈنگ میں پڑا ہوا کام جلد از جلد مکمل ہو جائے. دعاؤں کی گزارش ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے سوشل میڈیا پر کام کرتے ہوئے 5 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں، لیکن ابھی تک آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ میں کسی چیز کو، کوئی پروڈکٹ کی اسپانسرشپ لے کے آپ کو بول رہا ہوں کہ یہ چیز خریدو، اس کے بہت فائدے ہیں، کیونکہ مجھے اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہوتا ہے. ہر مہینے میرا نقصان ہوتا ہے کیونکہ میں اسپانسرشپ نہیں لیتا ہوں، کسی بھی پروڈکٹ کا ایڈ نہیں کرتا ہوں کیونکہ مجھے اس کے بارے میں نہیں پتا. تلبینہ جو اس وقت آپ میرے ہاتھ میں دیکھ رہے ہیں، اس کا میں آپ کو ایڈ اس لیے کر رہا ہوں آپ کے سامنے، اور اس کو ریکمینڈ آپ کو اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ یہ جو تلبینہ
ہے, तलबीना मैंने भी बहुत खाया है और आपने भी तलबीना इस्तेमाल किया होगा, लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम तलबीने में मुझे देखने को ये मिली, मार्केट में जितने भी तलबीने हैं उसमें वो मजा ही नहीं आता, क्वालिटी की बहुत कमी पाई जाती है। ये जो तलबीना है आप देखेंगे माई हदाया का तलबीना, ये ऐसा तलबीना है जो पर्सनली मुझे बहुत पसंद है और ये इंशाल्लाह आपको एक बार अगर आप इसको टेस्ट कर लोगे तो आपको इसके अलावा कोई और तलबीना भाएगा ही नहीं। इस तलबीने के साथ क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है, भर भर के क्वालिटी इसके अंदर रखी गई है। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर बार्ले फ्लोर है, कैशू है, रेजिन्स हैं, डेट्स, पिस्ता, आमंड और बहुत सारी ताकत की चीजें इसमें मिलाई गई हैं। और तलबीने के फायदे क्या हैं आप लोग गूगल कर सकते हैं, बेशुमार फायदे तलबीने के हैं। हम लोग जो है ना जिम करने वाले बंदे खास तौर पर क्या करते हैं ना, वो ताकत के लिए प्रोटीन के डिब्बे पी रहे हैं और वो पाउडर के डिब्बे खा रहे हैं, वो डोले बनाने के लिए जो है ना पाउडर पी रहे हैं जो नुकसान पहुंचाते हैं बॉडी को। ताकत के लिए आप तलबीना खा सकते हैं, जिस्म में कमजोरी है आप इस तलबीने को यूज कर सकते हैं। उठते बैठते आंखों में अंधेरा आ जाता है, दिल की बीमारियों को दूर करने के लिए और वजन को कम करने के लिए, जिस्म को सेहतमंद रखने के लिए, कमजोरी को दूर करने के लिए बेशुमार फायदों में तलबीना फायदा पहुंचाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में तलबीने को बहुत पसंद भी किया जाता था, इसीलिए आप एक बार इस तलबीने को जरूर ट्राई कीजिएगा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि ये तलबीना आपको बहुत पसंद आने वाला है। ऑर्डर करने के लिए आप इस नंबर पर भी जा सकते हैं और वेबसाइट myhadaya.in इस वेबसाइट पर भी आप विजिट कर सकते हैं। मैं आपको फिर बोल रहा हूं कि इस तलबीने को यूज करने के बाद, क्योंकि मैं इसको पर्सनली यूज कर रहा हूं, इस तलबीने को यूज करने के बाद आपको कोई और तलबीना पसंद नहीं आएगा, इतना इसके अंदर आपको क्वालिटी वाइज आइटम देखने को मिलने वाला है। तो ऑर्डर कीजिए, अभी दुआओं की गुजारिश है और इसको रिकमेंड भी कीजिए। और जो लोकल चीजें हैं इधर उधर की जो पाउडर वगैरह से बनती हैं, ये देसी आइटम है, इसको इस्तेमाल कीजिए ताकि जेन्युइन फायदा, जो रियल फायदा है वो आपकी बॉडी को मिल सके। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।